السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپریڈ اسلام کے معزز ناظرین اور میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد و قربانی کی حقیقت، اس کی ابتدا اور اس کی وجہ شہرت کو بیان کرنا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کا انتہائی فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں خاتم النبیین سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ملت ابراہیمی میں ہمیں عطا کی۔ شریعت محمدیہ میں بہت سے احکام ایسے ہیں جن کا تعلق ماضی کی شرعیتوں سے ہے، اور انہی میں سے قربانی کا حکم اور فلسفہ ہے۔ اس کی ابتدا ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے ہوئی، جب ان کو ایک خاص امر میں اپنی اپنی قربانی کرنے کا حکم ہوا تو دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، جس میں حابیل کی تو قبول ہوئی لیکن قابیل وہ شرف قبولیت سے محروم رہا۔ یہ پورا واقعہ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں مذکور ہے۔ یہ سلسلہ پھر انبیاء کرام میں جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک مذبح خانہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ اپنی قربانیاں کیا کرتے تھے۔ بہت سے انبیاء کرام سے قربانیاں بھی ثابت ہیں۔ پھر اس قربانی کے عمل کو جو شہرت ملی اور آج تک مسلمان اس فریضہ کو بڑی خوشی اور سنت ابراہیمی کے طور پر مناتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس آیت میں لفظ کلمات بہت سے امتحانوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ نے کئی طرح سے اپنے خلیل کو آزمایا اور پھر آپ نے ہر امتحان میں 100% کامیاب ہوئے، اور انہی میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا امتحان بھی تھا۔ جب 8 ذی الحج کی رات کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، تو اس خواب کی وجہ سے آپ نے صبح کو اٹھ کر 100 اونٹوں کی قربانی کی، یعنی 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ پھر 9 ذی الحج کی رات کو پھر یہی خواب دیکھا تو صبح اٹھ کر پھر یہی عمل دہرایا۔ تیسرے دن جب آپ نے خواب دیکھا تو صبح اٹھ کر اپنے بیٹے سے کہا، جس کو اللہ نے اپنے کلام میں سورہ صافات میں آیت نمبر 102 میں یوں ذکر کیا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت اس آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ فَلَمَّا بَلَغَ، پس جب اسماعیل علیہ السلام اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچے، فَلَمَّا بَلَغَ جب وہ پہنچے، مَعَهُ السَّعْيَ اپنے والد کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو، قَالَ يَا بُنَيَّ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ قرآن نے کیسے بیان کیا؟ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ، اے ابا جان کر گزریے، مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِی، اس کام کو جس کو کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، سَتَجِدُنِی عنقریب آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے۔ حضرات مفسرین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 14 سال بتائی ہے۔ جس حلیم اور بردبار بیٹے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، ویسا ہی جواب حلیم بیٹے کی طرف سے آیا کہ اے ابا جان، آپ اللہ رب العزت کے حکم کو کرنے میں دیر مت کیجیے، آپ مجھے اس معاملہ میں صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو آسمان کے فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی اور وہ کہنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرشتوں کو کہتے ہوئے سنا تو کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کام میں کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے اللہ کی رضا میں کر رہا ہوں۔ تو جب فرشتوں اور ابراہیم علیہ السلام کی بات کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو آپ نے بھی یہ کلمے کہے، اللہ اکبر وللہ الحمد،
کہ میں بھی اس عمل پر خوش ہوں جس پر اللہ رب العزت کی رضا کی مہر لگی ہوئی ہو۔ تو ہوا کیا؟ وہی ہوا جو اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، اور چھری اسماعیل علیہ السلام کی بجائے اس دمبے پر چلی جو اللہ نے بھیجا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا۔ اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ خود اللہ رب العزت نے سورہ صافات میں یوں دیا: وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، کہ ہم نے ندا دی اس کو کہ اے ابراہیم، تحقیق تو نے اپنا خواب کو سچ کر دکھایا، اور بے شک اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی کھلی آزمائش تھی۔ جس کو خود قرآن بیان کرے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، تو اس کا اندازہ میں اور آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ سے دریافت کیا قربانی کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا: ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور علماء کرام کی رہنمائی میں چلنے اور علماء حق کا ساتھ دینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔